بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل وینصرون ربهم ویخافون سوء العذاب صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع وكما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ رعد سے آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر فرمان جس کو حدیث پاک کہتے ہیں آپ کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اور اللہ رب العزت کے فرمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حدیث پاک میں جس اہم امر کی طرف، جس اہم کام کی طرف ہم سب کو متوجہ کیا جا رہا ہے وہ رشتہ داری کا تعلق، رشتہ داری کو جوڑنے اور رشتہ داری کی اہمیت کو سمجھنے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ ہم جس معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں یہاں پر بہت ساری برائیاں عام ہیں، جس میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی رشتہ داری کو نبھانے اور اس کے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس چھوٹی سی حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو رشتے کا لحاظ صاف نہیں رکھتا ہے، رشتوں کو توڑنے کی کوشش فکر نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ کہیں نہ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو رشتہ داری کا لحاظ پاس کرو، رشتہ داری کو جوڑو، اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو۔ اور جو قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رشتہ داری کو جوڑنے کی کوشش کریں، فکر کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اس سے ڈرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پکڑ نہ فرما لے، اس بات کے لیے کہ ہم رشتہ داری کو توڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سزا کے مستحق نہ بن جائیں۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے ہم سے اور آپ سے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو رشتہ داری کا لحاظ پاس کرو، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے اس سلسلے میں توجہ دی، اپنے تعلقات کو درست کر لیا، رشتہ داری کو جوڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور جو بندے ایسا نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ ان کو سزا ملنی ہے۔ سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ دونوں قسم کی سزاؤں سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ رشتہ داری کے کیا معنی ہیں، رشتہ داری کے کیا حقوق ہیں، ان کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، ان کو کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے، اور کیسے معاشرے کے اندر چین سے، آرام سے، خوشی سے، سکھ چین سے رکھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر لوگ دوستوں کو تو پسند کرتے ہیں لیکن رشتہ داری کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ دیکھا جا رہا، آج کا انسان، آج کا مسلمان دوستانے کو پسند کرتا ہے لیکن رشتہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی بندے ہیں
جو رشتے داری کو پرانی چیز سمجھتے ہیں اس کے مقابلے میں نئی رشتے داری کی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ پرانی رشتے داری کی اہمیت اپنی جگہ۔ ہم سب جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ خون کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوگا، ان رشتوں کو نبھانے کی بڑی تاکید آئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور کیا کہیں گے آپ کے جس کے جڑنے سے معاشرے کو سکون، چین، اطمینان آتا ہے، اگر اس طرف توجہ نہ دی جائے تو ہمارے اور آپ کے لیے بڑے مسائل ہی مسائل ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں ہم کو رشتے داری کے تعلق سے کچھ باتوں کو سننا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا، اور اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہانوں کی کامیابی ہم کو اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں جس میں الگ الگ طریقے سے مثالوں کے ذریعے سے اس بات پر آمادہ کیا گیا ہے، اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ جو لوگ رشتے داری کی اہمیت کو سمجھتے ہیں یا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا اس کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا کی سعادتوں سے ان کو سرفراز فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں غور سے ان باتوں کو سننا، اور اگر اس سلسلے میں کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں، اللہ جانتا، تو خاموشی سے اپنے طور کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے کہ صاحب بہرحال رشتے داری کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم سے اور آپ سے بات درست ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ بات سن لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتے تھے، تو اس میں صلح رحمی اور رشتے داری میں اللہ رب العزت کے سامنے شکایت کی۔ کیسے شکایت کی اس کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی تو اس نے عرش کے پائے کو، تخت کو پکڑ لیا اور شکایت کی اللہ کے سامنے سے کہ اللہ، دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں آپ کے بندے میرے ساتھ وہ سلوک اور معاملہ نہیں کریں گے جو درجہ اور مرتبہ آپ نے مجھے عطا فرمایا، کہ میری حیثیت یہ ہے، میرا مقام یہ ہے کہ جو اس کو جوڑتا ہے، رشتے داری کو جوڑتا ہے، آپ مجھ سے خوش ہوتے ہیں، اور اس کے جوڑنے سے معاشرے کے اندر سکون اور چین اطمینان آتا، لیکن مجھے ڈر ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ دنیا کے اندر میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کریں گے، وہ معاملہ نہیں کریں گے، اس لیے کچھ کیجیے کہ لوگ دنیا کی زندگی میں میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں جس سے میں ڈرتی ہوں یا جس سے مجھے خوف۔ اللہ رب العزت نے صلح رحمی کو یا رشتے داری کے جوڑنے کو یہ فرمایا اس سے کہ میں تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں جو تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا، اور جو تمہارے ساتھ خراب معاملہ کرے گا میں اس کے ساتھ خراب معاملہ کروں گا۔ رشتے داری کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے، رشتے داری کے سلسلے میں اتنے متوجہ کیا گیا کہ جو رشتے داری کا خیال رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جو رشتے داری کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے اس کے حال پر۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آخرت کو برباد کر لیں؟ ہرگز نہیں چاہتے۔ اگر نہیں چاہتے ہیں تو اپنے تعلقات کو خدا کے لیے درست کیجیے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں سالوں سے، سگا بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، سگی بہن سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، سگا رشتے دار ایک دوسرے کی ضرورت کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیسے ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ تو کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں؟ ہمیں اس سے بھی توجہ دینا اور رشتے داری کا لحاظ پاس بہرحال کرنا۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم بات فرمائی، یہ فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس کا مطلب یہ ہے جیسے یہ نکاح کے خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے آیت، اور وہ آیت اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ وہاں پر بہت سارے رشتے دار جمع ہوتے ہیں یا رشتوں کو جوڑنے کا ایک وہاں پر ہے تو پیغام ہوتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کا انتخاب کرنا اپنے آپ میں اس بات کو بتاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رشتوں کی، نعتوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی اہمیت، اس لیے اس کا لحاظ پاس رکھنا، اسے توجہ دینا۔ اسی لیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اس بات پر کہ
الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم سے رشتے ناتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا قیامت کے روز کہ تم نے دنیا کی زندگی میں اس کو کتنا مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کتنا صحیح کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو کتنا نبھانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آج سے یہ وعدہ لے رہے ہیں گویا کہ تم دنیا کی زندگی میں رشتے داری کا خیال رکھو، رشتے داری کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہماری گردن ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں موقع دے رہا ہے کہ اگر تم نے اچھا کام کیا تو تم کامیاب ہونے والے ہو، اور اگر غلط کام کیا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اس کی نگرانی فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث ہم سے اور آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ بہرحال ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑے فائدے، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنی چاہیے، ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان سے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کی اور فکر کی اور اس کے لیے جدوجہد کی۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میں ان سے جڑنے کی کوشش کرتا ہوں تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ایسی صورت میں میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے، اگر تو اپنے کہنے میں سچ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو بہت اچھا بندہ ہے، اور جو لوگ تیرے ساتھ اس قسم کا معاملہ کر رہے ہیں کہ تجھ سے ملنا نہیں چاہتے، تو اسے بات چیت کرنا نہیں چاہتے، تعلقات کو جوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ اپنے منہ میں مٹی بھر رہے ہیں، یعنی اپنا نقصان کر رہے ہیں، کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ ہمارے رشتے دار ہم کوشش کریں ان سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کی، ان سے بات چیت کرنے کی، اپنے تعلقات کو معمول پر لانے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، جب وہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے تو تعلقات برابر سے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پہل نہیں کرتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہل میں نہیں کروں گا، پہل سامنے والا کرتے ہیں، اس کو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایسے بندوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان یاد رہنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے عاجزی اور ان کے ساری اختیار کرتا ہے، اپنے کو چھوٹا بناتا، اللہ رب العزت اس کے عمل کو اس قدر قبول فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں کہ چھوٹا بننے کے باوجود اللہ اس کی قدر و قیمت کو، اس کی عزت کو، اس کے مقاصد کو لوگوں کی نگاہوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے بننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری تعریف فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے بارے میں فرمائے کہ یہ میرے بندے اچھے بندے ہیں، تو ہمیں اپنے کو چھوٹا بنانا پڑے گا، اپنے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا پڑے گا، اور اپنے بڑوں سے معافی مانگنا پڑے گا کہ صاحب میں نے کبھی کسی وقت پر آپ کے سامنے کوئی غلط بات کی تھی، کوئی غلط کام کیا تھا، کوئی غلط حرکت کی تھی، میں اس پر شرمندہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو یقین جانیے کہ اس طرح ہو کا کہنا، ہمارا اور آپ کا کہنا اپنے تعلقات کو درست کرتا ہے، ہمارے اور اپنے تعلقات کو صحیح کرتا۔ پھر اس سلسلے میں توجہ یہ بھی دینی ہے کہ حسن سلوک کہتے کس کو ہیں، رشتہ داری کو جوڑنا کہتے کس کو ہیں، اس لیے کہ جب تک کہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے تعلقات اس لیے بنا کر رکھتے ہیں کہ لوگوں کو دوسروں سے فائدوں کی امید رہتی۔ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہماری جو کوشش ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کو کوئی فائدہ، دنیا کی کوئی لالچ ہمارے ذہن میں نہیں رہنا چاہیے کہ صاحب اس سے تعلقات کو درست کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، اس سے تعلقات کو اچھا کر لیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کے فائدے ختم ہونے والے ہیں۔ ہمارے سامنے، ہمارے مطمع نظر، ہمارے پیش نظر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ یقین جانیے کہ جب بندہ اس انداز سے، اس طور پر سوچے گا اور اس طور پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں اور سہولتیں پیدا فرمائیں گے، اور اپنی زندگی میں وہ دن دیکھا گا ضرور کہ تعلقات اچھے ہیں، لوگ مل جل کر رہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینا۔ رشتہ داری کے بہت سے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بہت سے حقوق ہیں، اسی سے دو بڑے اہم۔ سب سے پہلا ہم تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کی جائے، اچھا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے
ماں باپ کے بعد صلح رحمی رشتے داروں کے ساتھ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ماں باپ کے حسن سلوک کے بعد رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا معاملہ نہیں فرمایا ہے، اور اس سے پہلے ماں باپ کے سلسلے میں قرآن مجید ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے، بڑی بات ہو سکتی ہے، بڑا اہم کام ہو سکتا ہے، تو وہ کام وہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اس کے فوراً بعد رشتے داری کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنے آپ میں ہمیں درجہ بدرجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا زندگی کا مقصد ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرنا آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا، ان کے ساتھ رشتے کو جوڑنا دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ جب یہ کام اتنے بڑے بڑے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان کو لینے اور ان کو حاصل کرنے کی صحیح تگودو اور کوشش کرنا چاہیے۔ تو رشتے داری کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے اچھے برے وقت میں ان کی خدمت کی جائے، ان سے ملا جائے، ان سے اپنے تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا آپ نے خوشخبری دیتے ہوئے کہ جن لوگ رشتے داری کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور رشتے داری کو بنائے رکھنے کی فکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ کس قدر حدیث اہم ہے جو ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم دنیا کے لیے صبح سے شام تک رزق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں دینے کا وعدہ فرمایا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ لمبی عمر ہم کو زندگی ملے دنیا کے اندر، تاکہ ہم دنیا کے اندر عبادت کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں چیزیں ہم کو حاصل ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ کے بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے رزق میں، ان کی عمر ان کی برکت عطا فرمائے، اضافہ عطا فرمائے، تو ان کو چاہیے کہ وہ رشتہ داری کا خیال رکھے، رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیا ہمارے لیے اتنی ساری باتیں معلوم کرنے کے بعد کوئی اور راہ یا کوئی راستہ باقی رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کو ان سے ملنے کی، ان سے اپنے تعلقات کو اچھی کرنے کی کوشش اور صحیح نہ کریں؟ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر کا یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کی جائے، اور دوسرا بڑا حق یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میرے رشتے دار کون کس حالت میں زندگی گزار رہا۔ یقین جانیے کہ ہم سے اور آپ سے جو ان کی مدد ہو سکتی ہے، ان کا جو تعاون ہو سکتا ہے، ان کی جو ہیلپ ہو سکتی ہے، ہم کو وہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے اس کام کے مستحق حقدار۔ اگر میں آپ اپنے رشتے داروں کو نہیں پوچھیں گے تو دوسرا کیسے پوچھے گا، کیوں پوچھے گا، اس کو کیا ضرورت پڑی؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک کیا جائے اور ان کی خدمت بھی کی جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ رشتے داری کو توڑتے ہیں، جو لوگ رشتے داری کو اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو انہیں یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں رشتے داری کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کو توڑتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں فکر مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم فرما دیں گے۔ اپنے آپ میں ہم سے اور آپ سے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی رشتے داری کا لحاظ پاس نہ رکھے، کوئی آدمی رشتے داری کے سلسلے میں توجہ نہ دے، کوئی آدمی رشتے داروں کے فرمائے کہ ان کے ہاتھ پر چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ رشتے داری کا لحاظ پاس رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں ایسا سکون اور ایسا چین اور ایسا اطمینان نصیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہ بندے دنیا کے لوگوں کے لیے ایک فرمائے کہ مثالی انسان نظر آتے ہیں، کہ جو لوگ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کے جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں، اپنے معاشرے کو مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتے ہیں یا لوگوں سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں، رشتے داروں سے ملنے جلنے کا ان کا ماحول ہے، ان کا مزاج ہے، تو ایسے لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایسے لوگوں کی بڑی عزت کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ چار لوگوں میں بیٹھے تو ان سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کے یہ وہ بندے ہیں جو رشتے داری کو جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں،
اس لیے ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندو، رشتہ داری کو جوڑنے کے سلسلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کو بہرحال جوڑنے کی کوشش کی جائے، اس سلسلے میں توجہ دی جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داری کو جوڑنا ہی جوڑنا ہے، ان کو ان کے حال پر چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر چھوڑ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس عذاب سے ڈرتے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی میں انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے تھے کہ رشتہ داری کو جوڑو اور تم اس کے اوپر توجہ نہیں دی، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا جواب ہم سب کو دینا پڑے گا۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی سے کچھ وقت نکال کے اپنے تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رشتہ دار بہرحال رشتہ دار ہوتا ہے، کبھی زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے تو عام آدمی کی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ رشتہ دار ہی مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو ایسے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنا، اس کے بارے میں فکر مندی کا مظاہرہ کرنا، ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں جو ہمارے اور آپ کے معاشرے کو آج اس کی سخت ترین ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال دنیا کی زندگی تو کیسے کٹ جائے گی، آخرت میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہم کو اور آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی میں رشتہ داری کا لحاظ پاس نہیں رکھتے ہیں، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو سزا دیتے ہیں، اور آخرت میں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا قرآن مجید اس کو میں بیان کرتا ہے۔ اس لیے آسان راستہ یہ ہے، آسان طریقہ یہ ہے، بہتر کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اپنے رشتہ داری کے فرمائے کے رشتوں کو جوڑنے کے لیے اپنی زندگی سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آپس میں مل جل کر رہے ہیں۔ خاص طور سے رشتہ داروں کے لیے سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال رشتہ داری کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ تو میں نے کہا کہ گفتگو شروع ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام سے جس میں اللہ رب العزت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرما دیا، جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمانا چاہتے تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی شکایت کرنے کے لیے، اور یہ شکایت یوں ہی نہیں تھی بلکہ آج ہمارے زمانے میں ہم یہاں سے وہاں تک دیکھتے ہیں تو آج ساری دشمنیاں ہماری آپس میں ایک دوسرے سے لگی ہوئی ہے۔ نہ بھائی بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بہن بہن سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی رشتہ دار کسی کو توجہ دینے کے تیار ہے، اپنے تعلقات درست کرنے کی کوئی فکر نہیں کر رہا۔ شاید اسی لیے اللہ کے سامنے اس رشتہ داری نے شکایت کی تھی اور عرض کیا تھا کہ اللہ میری شکایت سن لیجیے اور میرے مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ اس شکایت میں اس کے حل میں ہمارے اور آپ کے لیے پیغام رکھ چھوڑا گیا ہے کہ اگر ہم نے دنیا کی زندگی میں اس بات پر توجہ نہیں دی تو زندگی تو بہرحال کٹ جائے گی، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں اور آپ کو اپنے کیے کرائے کا حساب دینے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہمیں اس شکایت کی طرف توجہ دینا ہے۔ شکایت یہ ہے کہ شکایت اس نے عرض کے پائے کو پکڑ کر یہ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ نے ایسا بندوبست کر دیجئے کہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ اللہ رب العزت نے جواب دیا تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں اپنی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ رشتہ داری کو دنیا کے اندر جوڑنے کی کوشش کریں گے، جو لوگ دنیا کی زندگی میں رشتہ داری کو فرمائے کے نبھانے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعاون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال رہے گی، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں، یہ گفتگو ہم سے اور آپ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو ذرا غور سے سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سرخرو ہوں، آخرت میں کامیاب ہوں، تو ہمیں اس سلسلے میں بہت زیادہ سوچنے سمجھنے اور پھونک کا قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان جو یہاں پر کیا جاتا ہے ہمیشہ، آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد جو ہے بہت سے ویلفیئر کاموں کا مرکز ہے۔ یہاں پر ایسے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جو خدمت خلق کے عنوان سے بڑے مشہور ہے اور بڑے ثواب کے کام ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی خدمت پر بڑا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ الخلق عیال اللہ کہا گیا ہے کہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاندان۔
اللہ رب العزت قیامت کے روز اپنے بندوں سے یہ فرمائیں گے کہ میں پریشان حال تھا، میں مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم چاہتے تو میری مدد کر سکتے۔ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ آپ تو پالنہار ہے، دنیا چلانے والے ہیں، آپ دنیا کے مسائل حل کرنے والے ہیں، آپ کیسے پریشان رہ سکتے ہیں، آپ کیسے مصیبت میں گرفتار رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ مصیبت میں گرفتار تھا، اگر تم اس کی مدد کرتے گویا میری مدد کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خدمت کو اپنی خدمت فرمایا۔ اس لیے اللہ کے جو بندے کسی حال میں پریشان رہتے ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند۔ یہاں پر جہاں تشریف فرمائے اتنے کام ویسے کے کیے جاتے ہیں کہ ان کو نہ تو شمار کیا جا سکتا ہے، نہ گنا جا سکتا ہے، اور نہ یہاں ایک وقت میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک جو سب سے بڑا کام یہاں پر کیا جا رہا ہے وہ ہے دواخانوں میں مریضوں کو اور ان کے رشتہ داروں کو کھانا پہنچانے کا اور کھانا کھلانے کا کام۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ خدا نہ خواستہ ہمیں اپنا مقام چھوڑ کر کہیں اور جا کر علاج اور معالجہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ وہاں پر ہم کن مسائل سے اور کن پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ کام اس کے کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، بڑے حسن و خوبی سے یہ کام انجام دے رہے ہیں کہ صاحب یہ ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ اتنے بڑے کاموں کے کرنے کے لیے انہوں نے کوئی سفیر بھی متعین کر نہیں کر رکھا ہے، جو یہاں پر جمع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے دے دیتے ہیں اسی پر، یہ اس کے بعد جو لوگ لا کر جمع کر دیتے ہیں، سارے کے سارے کام اسی پر کیے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ انفاق کا معاملہ ہے، انفاق کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال کو ہی اللہ کے راستے میں لگانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور ثواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ جہاں بھی قرآن مجید میں انفاق کا لفظ آتا ہے کہ اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس پر خوشخبری دی گئی، اس پر اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی مال کو خرچ کر کے تم اپنے آخرت کو کامیاب بناؤ اور اپنے آخرت میں کام آنے والے کام کرو۔ تو ہمیں اس سلسلے میں توجہ دینا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ انفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنا۔ قرآن کریم ایک جگہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا چاہتا ہے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو قرض آپ دے رہے ہیں وہ کئی گنا اضافے کے ساتھ، کئی گنا بڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دوبارہ عطا فرمانے والے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مال دیا ہے، اسی مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنے کی ایک مثال دی گئی، اور یہ مثال اس قدر اہم ہے اور اس قدر سمجھنے والی ہے، سمجھانے والی ہے کہ اگر یہ ہمارے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دل میں جو بات محبت کی، مال کی محبت کی بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے مال کو خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے زمین میں ایک دانہ بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا، اس کو بالیں آئی، ہر بالی میں 100 دانے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اسی پر بس نہیں کرتے ہیں بلکہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ میں نے جس بندے کو نوازا ہے اور دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر باپ بہت دور سے آتا ہے جو تحفے کی چیز لے کے آتا ہے، اگر وہ ایک بچے کو دیتا ہے کہ صاحب یہ دے دو اور بانٹ دو، بچہ بانٹ دیتا ہے تو بچہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر بچہ یہ کہے کہ صاحب میں بانٹوں گا نہیں تو بچہ وہ باپ جو ہے جو مال چھین لیتا ہے، وہ سامان خریدتا ہے، چپت لگاتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مال دے کر آزماتے ہیں کہ میرے بندے میرے ہی مال کو میرے راستے میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھانے کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اور اگر خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھیننے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اگر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو اس کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کیجیے اور اس سلسلے میں ان لوگوں کا تعاون کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی اہم بات ارشاد فرمائی اور ہمارے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی کوشش فرمائی کہ ہمارا ذہن یہ کام کرتا ہے، ہمارا خیال یہ رہتا ہے کہ صاحب ہم اپنی ذات پر جو خرچ کر لیتے ہیں یا اپنے لیے جو رکھ لیتے ہیں وہ بچنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ کو اور اس فکر کو تبدیل فرمایا ہے۔ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں حضرت عائشہ سے بکری کے گوشت کے کھانے کی خواہش کا اظہار فرمایا
کہ میں بکری کا گوشت کھانا چاہتا ہوں، ماں حضرت عائشہ نے آپ کی خواہش پر بکری کا ایک بچہ ذبح کر دیا اور اس کا بہت سارا گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا، لوگوں کو بانٹ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے شام میں پوچھا عائشہ سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ہم نے کہا تھا کہ بکری کا گوشت کھانے کا ارادہ ہے، کیا کیا آپ؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے لیے تھوڑا سا گوشت اور بکرے سارے بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو اپنی یہ سمجھ رہی ہو کہ جو ہم نے اپنے لیے باقی رکھا ہے، چھوڑا ہے، وہ بچنے والا ہے، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باقی نہیں رہا ہے، یہ نہیں بچا ہے، بلکہ جو دے دیا گیا ہے، جو تقسیم کر دیا گیا ہے، جو بانٹ دیا گیا ہے، اصل میں وہی باقی رہنے والا۔ یہ حدیث ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں سے اپنے دل و دماغ سے مال کی محبت کو کھرچ کے نکال کر پھینکنے کی ضرورت، اور یہ مان کو چلنے کی ضرورت ہے کہ جو دے دیا جا رہا ہے وہ کام آنے والا ہے، جو بانٹ دیا جا رہا ہے وہ بچنے والا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں دے دیا جا رہا ہے وہی کام آنے والا ہے۔ تو یقین جانیے ہمارے دل سے مال کی محبت بھی ختم ہو جائے گی، اور ہمارے اندر اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ اور داعیہ بھی پیدا ہوگا۔ دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔